بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. بزرگوں بھائیوں، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، آپ حضرات دینی تعلیم سے متعلق جمع ہوئے ہیں. بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اس کی بہت سخت ضرورت ہے. آج مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم کی کمی تو ہے ہی، سب جانتے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم کی بھی کمی ہے مسلمانوں کے اندر. آج مسلمان جو پیچھے ہیں وہ تعلیم سے محروم ہونے کی وجہ سے پیچھے ہیں. دوسری قومیں آج مسلمانوں سے آگے بڑھ گئی ہیں. آپ دنیا پر نگاہ ڈالیں، انگریز جو آج پوری دنیا پر وہ غالب ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف تعلیم ہے. ان لوگوں نے تعلیم پر بڑی محنت کی، اس محنت کے نتیجے میں وہ پوری دنیا پر غالب آ گئے. میں تو سمجھتا ہوں صرف اور صرف تعلیم کا نتیجہ ہے، اور بھی ان کی محنتیں ہیں، لیکن تعلیم پر خاص طور پر انہوں نے توجہ دی. اس توجہ کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے. آپ ہندوستان کو دیکھ لیجئے، ہمارے ہندوستان کے اندر جو قومیں ایسی تھی کہ وہ ہمارے چارپائی پر ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ آتے تھے اور آ کر کہتے تھے چودھری صاحب سلام، اور نیچے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں. لیکن آج وہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائق ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں نے تعلیم میں محنت کی، اور تعلیم میں پورے طور پر وہ محنت کر رہے ہیں. اس تعلیم میں محنت کرنے کی وجہ سے آج وہ حاکم بنے بیٹھے ہیں. ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی کرسیوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں. آج وہ ہم سے آگے کیوں بڑھے ہیں؟ وہ تعلیم کے نتیجے میں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں. ہم لوگ تعلیم میں پیچھے رہے، دینی تعلیم کے اندر بھی پیچھے رہے اور پیچھے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کے اندر بھی ہم لوگ پیچھے ہیں. ہم لوگ ترقی اگر کر سکتے ہیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کے اندر بھی، دنیاوی تعلیم کے اندر بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی. جب ہم دنیاوی تعلیم کے اندر محنت کریں گے تو ہمارے بچے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہوں گے، بڑے بڑے انجینئر بھی ہوں گے. جتنی تعلیم ہو سکتی ہے جب بچے پڑھیں گے تو وہ قوم کے اندر آگے بڑھیں گے اور ترقی کریں گے. آج ترقی کا ذریعہ تعلیم ہی ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، بڑی خوشی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات اس کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں، ہمارا کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے. جہاں ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو، مولوی ہو، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ وہ بڑا ڈاکٹر بھی ہو، ہمارا بچہ وہ فوجی بھی ہو، ہمارا بچہ انجینئر بھی ہو. غرض جتنی تعلیم ہو سکتی ہے وہ تعلیم میں ہمارا بچہ آگے ہو. ہمارا بچہ اس تعلیم میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. آج ہم لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف وہ تعلیم سے محروم کی بات ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آئی ہے وہ قرآن کریم کے اندر وہ تعلیم سے متعلق آئی ہے۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا، آپ پڑھیے۔ اس لیے بزرگوں بھائیوں ہمیں اپنے بچوں کو خوب پڑھانا ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی پڑھانی ہے۔ میں مدارس والے حضرات سے ماشاءاللہ آپ حضرات سب کے سب ذمہ دار ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں ہم اپنے مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلائیں، حفظ کی تعلیم دلائیں اور مولویت کی تعلیم دلائیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ میری گزارش ہے حضرات کو ہمارے مدرسے کے اندر دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا حبیب اللہ صاحب انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا اپنے مدرسے کے اندر انتظام کیا ہے، بڑی خوشی ہے۔ وہاں چلے جائیے، حضرت کے سسر ہیں ان کے یہاں MBBS کی پڑھائی بھی ہوتی ہے، وہاں انجینئر کی بھی تعلیم ہوتی ہے، جتنی دنیاوی تعلیم ہو سکتی ہے ماشاءاللہ وہاں ساری تعلیم ہو سکتی ہے۔ پڑھائی کوئی بھی ہو کوئی بری نہیں ہے، دینی تعلیم ہو بہت اچھی بات ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر بچہ پڑھا ہوا نہیں ہوگا وہ ترقی کیسے کرے گا؟ جب بچہ پڑھا ہوا ہوگا، دینی تعلیم پڑھا ہوا ہوگا، دنیاوی تعلیم پڑھا ہوا ہوگا تو اپنے نفع نقصان کو سمجھے گا، نقصان کس میں ہے فائدہ کس میں ہے اس کو سمجھ کر کے پھر وہ ترقی کرے گا۔ اس لیے آپ حضرات ماشاءاللہ مبارک بادی کے مستحق ہیں، اور خاص طور پر جمعیت علماء کے جو علماء ہند کے جو کارکن ہیں واقعتاً وہ مبارک بادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک تعلیم بورڈ دینی تعلیم بورڈ قائم کیا ہے۔ یہ یقینی طور پر دین سے اور تعلیم سے دلچسپی کی بات ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ حضرات ماشاءاللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ طے کریں کہ ہمارے ہر مدرسے کے اندر بچہ 10ویں بھی کیے ہوئے ہو، 10ویں 12ویں کیے ہوئے ہو۔ آج کل یہ ضروری ہے بالکل۔ میں نے اپنا پاسپورٹ بنوایا، اس پاسپورٹ کے اندر مجھے اس میں جاہل لکھ رکھا ہے، اس لیے کہ میں نے دنیاوی تعلیم میں حاصل نہیں کر پایا، میں اس سے محروم ہوں۔ حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی 10ویں پاس کروں تاکہ میرا بھی جو پاسپورٹ اس میں جاہل لکھا ہے وہ کم از کم جہالت ختم ہو جائے۔ اس لیے ہمارا ہر بچہ مولوی ہو، مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ 12ویں 10ویں پڑھا ہوا ہو، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر بزرگوں بھائیوں ترقی ناممکن ہے۔ تو آپ حضرات یہ یہاں وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے اندر پرائمری تعلیم بھی جاری کریں گے، اور 5ویں تعلیم بھی، 5ویں تعلیم 10ویں تعلیم 10ویں 5ویں کلاس 10ویں کلاس 12ویں کلاس یہ ہونی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے مدرسوں کے اندر یہ اسکول قائم کریں گے تو ہماری بچیاں جو اسکول میں جا رہی ہیں اور بے پردہ وہاں جاتی ہیں، کتنے فتنے ہیں آپ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے بہت تقریباً 6 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ ایک مرتد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے اسکول میں جاتی ہیں اور وہیں سے اپنا راستہ طے کر لیتی ہیں۔ ایک وجہ مرتد ہونے کی ایک یہ بھی ہے۔ اگر ہمارے مدرسوں کے اندر پرائمری تعلیم بھی ہوگی، بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی ہوگا، بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی ہوگا، پھر یہ نوبت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے طے کرو انشاءاللہ اپنے مدرسے کے اندر پرائمری بھی تعلیم جاری کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس کو سرکار سے مانیتا دلائیں گے، اس لیے کہ تبھی ہماری تعلیم معتبر ہوگی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو پرائمری تعلیم دلا رہے ہیں
لیکن وہ سرکاری طور پر منظور نہیں ہے تو اس کا پھر اعتبار نہیں ہوگا. تو کوشش کریں پرائمری جاری کریں اور سرکار سے منظور کریں. میں ان چند باتوں کو عرض کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اور آپ حضرت ماشاءاللہ جو نصاب طے ہوا جمعیت علماء نے جو نصاب طے کیا ہے، ہر مدرسے کے اندر یہ نصاب ہونا چاہیے. اسی نصاب کے مطابق ہمارے ہر مدرسے کے اندر یہ تعلیم ہونی چاہیے. جب اس مدرسے کے اندر یہ تعلیم چلے گی تو ہمارا بچہ دین سے بھی آگاہ اور روشناس ہوگا. اسے سب طے کرو انشاءاللہ اپنے مدرسوں کے اندر یہ تعلیم جاری کریں گے. ان چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا دھر کرائیں گے. اچھا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ پوری دنیا کے اندر امن قائم فرما. اے اللہ ہندوستان کے اندر بھی امن قائم فرما. اے اللہ جو یہاں ذمہ دار جمع ہوئے ہیں، جس مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا. اے اللہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم اے اللہ ہم سب کے اندر رائج اور جاری و ساری فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ متحد فرما. اختلافات سے ہماری حفاظت فرما. تمام شرور آفات سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تو کرم کا رحم کا معاملہ فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کو تو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اور ہماری جو نیتیں ہیں ارادے ہیں اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا. اے اللہ جو حلال روزی کے طلبگار ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح سے عافیت نصیب فرما. ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر دراز فرما. کرم کا رحم کا معاملہ فرما. آقا نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن چیزوں سے آقا نے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقہ طفیل سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.